قاری صاحب میرا پانچواں آپ سے سوال ہے، بیوی کے فضائل پر کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں بیوی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک ساز و سامان ہے، اور دنیا کا بہترین سامان دنیا کا بہترین کھیتی دنیا کی وہ آپ کی نیک بیوی ہے۔ حتیٰ کہ اگر نیک بیوی آپ کو مل جائے، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ آپ کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، نیک بیوی اگر آپ کو مل جائے، دعا کہ ہمیں بھی نیک بیوی ملے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے مجھے بھی نیک انشاءاللہ تعالی۔ تو سوال آیا تھا کہ بیوی کے فضائل، تو پہلی فضیلت تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ دنیا کا سب سے بہترین سامان بیوی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صلت خمسہا، آپ نے فرمایا کہ وہ دن کی 5 نمازیں پڑھتی ہو، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں جی۔ اور اسی طرح دوسرے الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رمضان کے فرضی روزے بھی رکھتی ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹے ہیں میری پیاری بہنوں، آپ کی شادی کے بعد جتنا حق آپ کے خاوند کا آپ کے اوپر ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر بھی کہتا ہوں آپ کے والدین کا بھی آپ کے اوپر اتنا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی کفالت اب آپ کے والدین کے ذمہ نہیں، آپ کی کفالت آپ کے والد آپ کے شوہر کے ذمہ ہے، آپ کے بچوں کی کفالت آپ کے شوہر کے ذمہ ہے۔ بالکل۔ ہمیشہ بچوں کے نیچے سایہ ماں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ماں کے اوپر دیکھا جائے کس کا سایہ ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ والد کا ہی سایہ ہوتا ہے، اس کے شوہر کا سایہ ہوتا ہے۔ جی۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا کہ 5 نمازیں آپ پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنے خاوند کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، جو کہتا ہے وہ مان لیں، بشرط یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مخالف کوئی بات نہ کہے، اللہ کے مخالف کوئی بات نہ کہے، اسلام کے مخالف کوئی بات نہ کہے، اس کے اندر آپ اس کی اطاعت نہ کریں، دنیاوی معاملات میں اس کی بات مانیں۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احسنت فرجہا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہو، اپنی عزت کو اپنے شوہر کے لیے خاص کرتی ہو، کسی اور کو دکھاتی نہ پھرے، اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے پیش کرے، کسی اور کو نہ دکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 کام جب کرے گی، 5 نمازیں پڑھے فرائض، اور رمضان کے روزے فرضی روزے رکھے مکمل، اور فرما برداری کرے اپنے خاوند کی، اور چوتھا کام اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ عورت فوت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور اسے فرمائے گا کہ میری بندی، یہ جو تو 4 کام کر کے آئی ہے، 4 کاموں پہ قائم رہی ہے، تو نے میرے بتانے پہ میرے یہ 4 کام کیے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری بندی جس دروازے سے تو نے داخل ہونا ہے داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ اتنی بڑی فضیلت ایک عورت کو دی گئی ہے، اتنی بڑی فضیلت دی گئی ہے جو یہ آپ نے بیان کی ہے نا، مطلب جو خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ جی بالکل، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، اور کچھ جو حدیث میں بیان ہوئی۔ جی خاوند کی فرما برداری اور اپنی آبرو کی حفظ عزت کا حفاظت کرتی ہے۔ یہ تو ہر بہن کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہم بیان کریں؟ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں مرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ اختیار دے دے کہ جس دروازے سے داخل ہو جائے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کیا اپنی بندی کے اوپر رحمت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔